اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریفوں کے بعد درود سلام ہو امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے امت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، اور ہمیں بہترین امت قرار دیا گیا۔ اللہ نے ہمیں اس دین کے لیے چن چن کے نکالا۔ آج ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی شان، اس مہینے کی بڑائی اس لیے بلند ہوئی کہ اس مہینے کے اندر خاتم الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ کی پیدائش ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کا لفظی معنی ہے موسم بہار۔ جب اس دنیا کے اندر موسم بہار آ گیا، یہ دنیا اندھیریوں میں چھائی ہوئی تھی، یہ دنیا برائیوں میں مبتلا تھی، لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کے آمد سے پورا مکہ چمکنے لگا۔ غریبوں کا سہارا آ گیا، یتیموں کا سہارا آ گیا، مظلوموں کا سہارا آ گیا، بے بسوں کا سہارا آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، محمد الرسول اللہ کی شان بیان کر، محمد الرسول اللہ کی عظمت بیان کر۔ عائشہ نے کہا کہ ایک سورج آسمان پہ چمک رہا ہے، ایک سورج آسمان پہ چمک رہا ہے، اور ایک سورج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چمک رہا ہے۔ جو سورج ایک روایت کے مطابق، کیونکہ سورج چوتھے آسمان پہ ہے، ایک روایت کے مطابق یہ 9 کروڑ میل دوری پہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق 4 کروڑ میل دور ہے۔ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہوتی ہے، پوری دنیا روشن ہوتی ہے۔ اور یہ محتاج ہے جب کل قیامت کا منظر ہوگا، جب یہ سورج بے نور ہو کر زمین پر گر پڑے گا،
جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر کھینچا، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ جب یہ سورج بے نور ہو کر زمین پر گر پڑے گا، یہ ستارے دھڑن دھڑن کر زمین پر گر پڑیں گے، یہ پہاڑ چکنا چور ہو جائیں گے، یہ سورج ہے۔ ہمیں ایک سورج آسمان پہ چمک رہا ہے اور ایک سورج عائشہ کے حجرے میں چمک رہا ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی، تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی لائن میں کھڑے کریں گے، صرف ایک نبی ہے جس کو اجازت ملے گی بات کرنے کی، وہ ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبی محمد کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے، انتظار کریں گے۔ جس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نبی کی سنت سے میں اور آپ دور ہو رہے ہیں، جن سنتوں سے ہمیشہ میں اور آپ شرم محسوس کرتے ہیں، اس نبی کی عظمت، اس نبی کی شان، اس نبی کا مقام قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول کی شان اور عظمت امام مالک سے پوچھتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں 17 سال رہے۔ کتنے سال؟ 17 سال رہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 17 سال مدینے میں جوتا ہی نہیں پہنا۔ جہاں 40 سے 50 ڈگری گرمی ہوتی ہے، اس گرمی میں امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے کے اندر جوتا ہی نہیں پہنتے۔ فرمایا کیسے جوتا پہنوں جس سرزمین پہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ کا پاؤں مبارک پڑے اور اس کے اوپر امام مالک جوتے سمیت چلے، اور وہی امام مالک رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا 9 میل دور مدینے سے چل کر پیشاب کرنے جایا کرتے تھے۔ کتنا؟ 9 میل مدینے کو پیچھے چھوڑ کے پیشاب کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا، گرمی کے دن ہیں، یہاں گرمی تیز ہوتی ہے، آپ 9 میل پیدل جا کر پیشاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ امام مالک نے جواب دیا، کیسے مدینے میں پیشاب کروں؟ مجھے مدینے سے دور 9 میل تک روزے رسول کی خوشبو آتی ہے، مجھے مدینے سے دور 9 میل تک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کی روزے اطہر کی خوشبو آتی ہے، کیسے پیشاب کروں؟ فرمایا 17 سال مدینے میں رہا، اس کے بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو زیارت نصیب کرے۔ امام مالک نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سے کہا، 17 سال ہو گئے آپ کے شہر کے اندر، 17 سال ہو گئے آپ کے شہر کے اندر،
میری وفات کب ہوگی، آقا میری وفات کب ہوگی، بکار مر تیرے شہر کے اندر، پاکیزہ شہر کے اندر، منزہ شہر کے اندر 17 سال ہو گئے، میری وفات کب ہوگی۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ نے اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا 5۔ آج لوگ میرے جیسے چھوٹے چھوٹے مولویوں سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کیا اشارہ کیا؟ 5۔ امام مالک نہ سمجھ سکے، اتنے بڑے امام، وقت کے بڑے امام، کہ آقا نے مجھے کیا اشارہ کیا کہ 5۔ شاید 5 سال رہ گئے زندگی کے، شاید 5 مہینے رہ گئے، یا 5 ہفتے رہ گئے، یا 5 دن، یا 5 گھنٹے، یا 5 منٹ۔ اس خواب کو امام مالک رحمت اللہ سمجھ نہ سکے۔ آپ نے ایک شاگرد کو محمد بن سیرین رحمت اللہ کے دربار میں بھیجا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ جب وہ شخص محمد بن سیرین رحمت اللہ کے دربار میں حاضر ہوا اور خواب بیان کیا، محمد بن سیرین نے کہا یہ کسی عام انسان کا خواب نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کا خواب نہیں ہے، آپ سچ سچ بتا دو۔ اس نے کہا یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے اندر خواب دیکھا ہے۔ کہا ان سے کہہ دینا یہ 5 ہے، یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کھینچا، فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، وقت کی قلت ہے، پورا بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اس کی طرف تھوڑا اشارہ دوں گا، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ میرے اور آپ کے دل کے اندر، تمام ایمان والوں کے دلوں کے اندر اللہ کی رسول کی محبت چھا جائے۔ محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی محبت نہیں تو پھر ایمان نہیں، جس کو امام بخاری نے یوں بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک نہ آپ کو اپنے جان سے، اپنے اہل و عیال سے، تمام چیزوں سے زیادہ محبت امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ نہ ہو، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تمہارا ایمان ادھورا ہے۔ مکمل تب ہوگا جب اپنے اہل و عیال سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہو اس نبی کے ساتھ جو نبی راتوں کو امت کے لیے رو رہے تھے، جو نبی آہوازاری کر رہے تھے اپنے امت کے لیے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تجھے کتنی محبت ہے میرے ساتھ، عمر تجھے کتنی محبت ہے میرے ساتھ۔ عمر نے کہا اے اللہ کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے لیکن اپنے آپ سے زیادہ نہیں ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ عمر نے دل سے سوچا، دل سے تصور کیا کہ میرا ایمان مکمل نہیں ہے، اے اللہ کے رسول اب مجھے اپنے جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کے لیے، اور حقیقی محبت ہونی چاہیے۔ محبت کے بہت سارے قسمیں ہیں، جب دلی محبت ہوگی محمد رسول اللہ سے وہ محبت آپ کو ضرور فائدہ دے گی، وہ محبت آپ کو کام آئے گی۔ جب دل سے محبت ہوگی اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے اگر آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، بس آپ میری اتباع کریں۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تم امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ کی اتباع کرنا۔ جب محمد رسول اللہ سے اتباع کرو گے یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا، خدا تم سے تب محبت کرے گا جب تم اتباع کرو گے محمد الرسول اللہ کی، اور محبت ہی نہیں اللہ کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے قصور کو معاف کر دے گا اللہ پاک۔ اے میرے اللہ آج کی مجلس کے اندر ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصور کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو مٹا دے میرے اللہ۔ واللہ غفور رحیم، میں زبردست بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ کیسے کرم کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں، کیسی محبت ہے اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں کے ساتھ، کیسی محبت ہے اللہ تبارک و تعالی کو اپنے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے نبی نے دین کے لیے بہت تکلیف اٹھائی، یہ دین ہم تک پہنچا۔ فرمایا مکے کے اندر ایک بہادر جوان تھا، مکے کے پہاڑیوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، مسلمان نہیں تھا، اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، اور مکے کا بہت بڑا بہادر جوان تھا۔ اللہ کے رسول ان پہاڑیوں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک جوان ہے بکریاں چرا رہا ہے۔ اللہ کے رسول اس کے نزدیک گئے، اس کے قریب گئے، کہا کہ وہ اپنی جوانی
ضائع کر رہا ہے، اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، اسلام کرو قبول۔ اس بہادر جوان نے اللہ کے رسول سے شرط لگائی، میں تب اسلام قبول کروں گا پہلے آپ میرے ساتھ کشتی کرو، آپ کو میرے ساتھ کشتی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول نے یوں عرش کی طرف دیکھا، اے میرے اللہ، آج تیرا نبی کشتی کرنے کے لیے تیار ہے، اگر میرے کشتی لڑنے سے یہ اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اے اللہ گواہ رہنا آج تیرا نبی محمد رسول اللہ کشتی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ کیا کیا اللہ کے رسول کو اس دین کے لیے کرنا پڑا؟ مجھے اور آپ کو یہ اسلام مفت کا ملا۔ جب کوئی چیز مفت کی مل جاتی ہے تو اس کی بے قدری ہوتی ہے۔ سونا کوئی دکان باہر سڑک پہ نہیں رکھتا ہے، سونا کوئی برانڈے پہ نہیں رکھتا ہے، سونا کوئی مکان کے اندر کسی گلی میں نہیں رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے لاکر کے اندر، پھر تالا مضبوط، اس کا لاک مضبوط، کیوں؟ یہ قیمتی چیز ہے۔ عام چیز ہم برانڈے میں چھوڑ دیتے ہیں، راستے پہ چھوڑ دیتے ہیں، مکان کے صحن میں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ سونا قیمتی ہے، اس کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اسلام کی قدر نہیں، محمد رسول اللہ کی عظمت دلوں کے اندر نہیں۔ اللہ کے رسول نے ٹھیک ہے، تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ اسے خبر نہیں، وہ جوان کو خبر نہیں مجھے کس کے ساتھ کشتی لڑنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیار ہو، جوان نے مالش کی، بدن میں تیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک لگایا، جوان زمین پہ گر پڑا۔ اس جوان نے آگے نظر ماری، پیچھے نظر ماری، دائیں نظر ماری، بائیں نظر ماری، کہیں تو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، میری بے عزتی ہو جائے گی، کیونکہ میں مکے کا بہت بڑا پہلوان اور بہادر ہوں۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ ہی لگایا تو میں زمین پہ گر پڑا۔ فرمایا اس نے اللہ کے رسول سے جھوٹ بولا کہ میرا پاؤں پھسل گیا، دوبارہ لڑیں گے۔ کیا کہا؟ میرا پاؤں پھسل گیا، دوبارہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، دوبارہ میں تیار ہوں۔ فرمایا پھر دوبارہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ تیار ہوئے، جوان پھر تیار ہوا، مالش کی، اللہ کے رسول نے پھر یوں ہی دست مبارک لگایا، پھر اٹھا کے زور سے زمین پہ گرا، کھڑا ہوا، کہتا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ شخص تو مجھے ہاتھ لگاتے ہی گرانے والا کون ہے؟ ارے نادان تجھے کیا پتا، ارے نادان تجھے کیا پتا یہ تیرے سامنے کون نبی ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ظاہری طاقت اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کو 40 بہادر جوانوں سے زیادہ بخشی ہے۔ ظاہری طاقت تو باطنی طاقت کتنی ہوگی؟ یہ شخص کیا کہتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ شخص ہاتھ لگاتے گرانے والا کون ہے؟ ارے گرانے والا تو اوپر بیٹھا ہے، تجھے معلوم نہیں تو نے کشتی کس سے کی؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے 40 بہادر جوانوں سے زیادہ طاقت بخشی ہے، پھر روحانی طاقت کتنی زیادہ ہوگی؟ پھر روحانی طاقت کتنی زیادہ ہوگی؟ کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اس دین اسلام کے لیے کشتی بھی لڑی، اور جب میری بہن، جب میری بیٹی شادیوں کے اندر ناچتی ہے، کیا اس وقت مجھے
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ یاد ہے؟ کبھی میں نے سوچا میں کس نبی کی امت کی بیٹی ہوں؟ مجھے محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ میں کیا چہرہ دکھاؤں گی؟ میرا حشر کیا ہوگا؟ کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ ہاں، اللہ ضرور معاف کر سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے اللہ ضرور ہماری طرف آئے گا۔ مجھے ہر محفل کے اندر، ہر جگہ اللہ بھی یاد ہونا چاہیے، اللہ کا رسول بھی یاد ہونا چاہیے۔ جن ایمان والوں کو محمد رسول اللہ یاد رہا اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل نہیں کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت گواہ ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ جن لوگوں نے محمد رسول اللہ کا دامن پکڑ لیا، جن لوگوں نے محمد رسول اللہ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ذلیل نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں فاتبعونی، پس اتباع کرنا محمد رسول اللہ کی شرط لگائی۔ جب تم اتباع کرو گے، اپنے آپ کو اس طریقے پر کامزن کرو گے، اپنے آپ کو اس طریقے کے مطابق بناؤ گے جو طریقہ محمد رسول اللہ نے بتایا، پھر تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پیار کرے گا، ایسا پیار کرے گا جب محمد رسول اللہ اس دنیا سے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا، فرمایا دنیا کے اندر میرا نبی نہیں رہا۔ نبی کی جدائی میں بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا اور ملک شام پہنچے۔ جب دنیا کے اندر میرا نبی نہ رہا، آج بلال حبشی مدینے سے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ 6 مہینے تک مسلسل بلال حبشی مدینے میں نہ آئے، 6 مہینے تک مسلسل بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے نہ آئے۔ 6 مہینے کی جب گزر گئے تو محمد رسول اللہ کی زیارت گاہ میں ہوئی۔ آقا نے کہا بلال، آپ نے میرا شہر چھوڑ دیا، بلال تو نے میرا شہر چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس امن والے شہر میں پہنچائے، اس سکون والے شہر میں پہنچائے، اس خوشبو والے شہر میں پہنچائے۔ جب بلال نے محمد رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، بے تاب ہو گئے، صبح کا انتظار نہ کیا، صبح کا انتظار نہ کیا کہ روشنی آئے گی میں نکلوں گا، اسی وقت چل پڑے، اسی وقت چل پڑے۔
اس کو کہتے ہیں محبت. ایمان. میں 1,00,000 کو دیکھ لوں گا ایمان ہل جاتا ہے. 1,00,00,000 کی طرف نظر پڑ گئی تو ایمان ہل جاتا ہے. ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. مسلمان ایسا ہونا چاہیے. مسلمان ایسا ہونا چاہیے 1,00,00,000 کو دیکھ کر کوئی یہودی بن جائے, کوئی عیسائی بن جائے, اس 1,00,00,000 کو تھوکنا چاہیے اور محمد رسول اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے. جو دین ہمیں وہاں کام آئے گا جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. ہم دنیا کے اندر عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے ہیں. اللہ نے ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی. ہم جانوروں کی طرح کھلے نہیں ہیں, ہم پرندوں کی طرح کھلے نہیں ہیں جہاں من کرے وہاں چلے جائے. اللہ نے ہمیں عزت بخشی, اللہ نے ہمیں مرتبہ بخشا, اللہ نے ہمیں مقام بخشا. کیوں ہم محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا ہوئے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بیتاب ہوئے. آقا نے کیا فرمایا؟ بلال 6 مہینے ہو گئے مدینہ چھوڑ دیا. بیتاب ہوئے بلال, صبح کا انتظار نہ کیا, رات کو ہی چل پڑے. مدینہ منورہ میں پہنچے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کا ڈھونڈنے لگے. کبھی مسجد نبوی کے اندر, کبھی ان جگہوں پہ جہاں محمد رسول اللہ تشریف فرما ہوتے, اور پھر جا کر روزے رسول پر گر پڑے, رو رہے ہیں. بے ہوش ہو گئے. یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ عزت, یہ شان و شوکت, پھر آقا کا بلانا محبت کی نگاہ سے, محبت کی نظر سے. روز رسول پہ بے ہوش ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ حاجی, کتنا خوش نصیب ہے وہ حاجی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی زیارت کی, حاضری دی. میرے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمانا. ہر ایمان والے دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے. پورے مدینے کے اندر ہلچل مچا کہ آج بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر آئے ہیں. لوگ جمع ہو گئے, بلال کو اٹھایا, لوگ خوش ہوئے کہ آج پھر دوبارہ مدینے کے اندر ایک آذان دے دو جس طرح محمد رسول اللہ کے وقت میں دیا کرتے تھے. بلال نے کہا یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے. جیسے ایک زمانے کے اندر کشمیر سے ایک جماعت لاہور گئی تھی, وہاں انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ سے ملاقات کی اور علامہ اقبال سے کہا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھائیں گے. علامہ اقبال سے کہا آپ مغرب کی نماز پڑھائیں گے. اس نے کہا میرے سے نہیں ہو سکتا, یہ میرے سے میں نہیں پڑھا سکتا ہوں مغرب کی نماز.
جو ایک ہلکی سی نماز ہوتی ہے. پھر اس جماعت نے اصرار کیا کہ ہمیں شوق ہے، ہم دور سے آئے ہیں کہ آپ کو مغرب کی نماز ضرور پڑھانی پڑے گی. جب علامہ اقبال مغرب کی نماز کے لیے جائے نماز پہ کھڑے ہوئے، نماز کی نیت باندھ لی، نماز کی نیت باندھ لی، تسمیہ تعوذ پڑھا، سورہ فاتحہ شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھا تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. کہا مجھے قیامت کا دن یاد پڑا، مالک یوم الدین اتنا ہی پڑھا تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. کہ علامہ اقبال مغرب کی نماز نہیں پڑھا سکتے، اس گہرائی میں چلے گئے کہ مجھے محشر کا میدان یاد پڑا. میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی گہرائی میں جانا، اس بات کو سمجھنا، مالک یوم الدین کو سمجھنا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ. تو بلال نے کیا کہا، یہ ناممکن ہے، میرا نبی دنیا کے اندر موجود نہیں تو میں کہاں اذان پڑھ سکتا ہوں. جب آذان کے دوران، آذان کے بیچ میں محمد رسول اللہ کا نام آئے گا تو میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں. جب میرے سامنے میرے نبی نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے میرا نبی نہ ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں آذان نہیں پڑھ سکتا ہوں. یہ محبت کا تقاضا تھا، یہ دلوں کے اندر عظمت تھی، یہ محبت تھی، یہ کردار تھا. میں اور آپ اپنے کردار کو ضائع کرتے ہیں. یہ اصل معنی میں صحیح محبت تھی. یہ کیا تھی اصل میں؟ یہ محبت تھی دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ. جس ایمان والے کے دل کے اندر اگر محمد رسول اللہ کی محبت نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، محبت کا ہونا ضروری ہے. جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جسے ایمان والے اللہ سے زبردست محبت کرتے ہیں، ویسے ہی محبت امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اس طرح کا لباس، اس طرح کا اٹھنا، اس طرح کا بیٹھنا کہ میرے محمد رسول اللہ کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. ایسا شفیق، ایسا رفیق نبی محمد رسول اللہ. فرمایا مکے کے اندر ایک آدمی کے پاس اونٹ تھا، ایک آدمی کے پاس اونٹ تھا. اس اونٹ کے مالک نے محمد رسول اللہ سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرا اونٹ ہے، مجھے رات کو سونے نہیں دیتا ہے، یہ آوازیں مارتا ہے، یہ آوازیں مارتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ اونٹ کو، بلاؤ اونٹ کو. جب اونٹ کو بلایا گیا، اونٹ سمجھ گئے یہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ہے. جانوروں کو خبر ہے، جانوروں کو بھی خبر ہے یہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ہے. فرمایا اونٹ نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا، گردن کو جھکا دیا، جیسے نبیوں کے سامنے
اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے ہیں، اونچا نہیں بول سکتے ہیں، بولو کہ تمہارے عملوں کو ضائع کر دوں گا۔ سورہ حجرات میں لکھا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول، اگر آپ نے میرے نبی کے سامنے اونچا بولا تمہارے عملوں کو ضائع کر دوں گا۔ اونٹ نے محمد رسول اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دی۔ آقا نے فرمایا یہ تیرا مالک شکایت کر رہا ہے، احرا کی تو رات کو آوازیں مارتا، اس کو سونے نہیں دیتا۔ اونٹ نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کا ساتھی ہوں، اس نے آج تک جتنا بوجھ میرے کمر پر لادا میں نے کبھی انکار نہیں کیا، میں نے کبھی انکار نہیں کیا، کبھی زیادہ ڈالتا ہے میں نے انکار نہیں کیا، میں نے انکار نہیں کیا۔ اس لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نبی ہوں، میں جان لیتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے، عام انسان کو پتا نہیں چلے گا، عام انسان کو پتا نہیں چلے گا۔ ان کا دھیان رکھنا، پانی پیا، گھاس کھایا، بیمار تو نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے اندر پوچھ ہوگی۔ فرمایا اے اللہ کے رسول میں اس کا ساتھی ہوں، دن میں زبردست کام مجھ سے لیتا ہے، دن میں مجھ سے زبردست کام لیتا ہے، میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ جب شام کو یہ اپنے گھر مجھے لے چلتا ہے، یہ مغرب نماز کے بعد سو جاتا ہے، کیونکہ مغرب نماز کے بعد سونا منع ہے، عصر نماز کے بعد سونا منع ہے۔ ہاں کوئی بیمار ہو تو وہ سو سکتا ہے، لیکن ایسا اچھا آدمی سونا اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا یہ بھی دن کو تھکتا ہے تو میں بھی دن کو تھکتا ہوں، اس کو ایسی گہری نیند پڑ جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہیں اس کو ایسی گہری نیند نہ پڑ جائے کہ اس کو عشاء کی نماز ضائع ہو جائے، قیامت میں میرا رب مجھ سے پوچھے کیا تو اس کا ساتھی تھا، دو چار آوازیں ہی مار لینا۔ قیامت کے دن ایسا نہ ہو میرا رب مجھ سے اونٹ سے پوچھے تو نے دو چار آوازیں کیوں نہیں ماری، اپنے مالک کو بیدار کرتا، یہ عشاء کی نماز پڑھتا، اس وجہ سے اللہ کے رسول میں آوازیں مارتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میں اس لیے آوازیں مارتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مالک گہری نیند میں سو جائے، اس کو عشاء کی نماز ضائع ہو جائے۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی عظمت اس لیے بڑھ گئی، اس مہینے کے اندر 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کی آمد ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں اس کو دھلاتی ہے، دائی صاف کرتی ہے، بچے کو دائی صاف کرتی ہے، لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پر، دائی حلیمہ کہتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ اپنی اہلیہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے پیدا ہوئے، ان کو دھلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا، پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا، نہ ان کو نہلانے کی ضرورت پڑی۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ 1,24,000 نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ، یہ ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الم نشرہ کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام مبارک بلند کیا، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے۔
جن کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں، جن کے شہر کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بلد کے اندر کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس شہر کے اندر محمد رسول اللہ ہیں، جن کے چہرے کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ایسا نبی پھر میں نافرمان بنو، اس 40 سالہ زندگی کے اندر، اس 60 سالہ زندگی کے اندر میں اپنی جوانی برباد کر دوں؟ کیا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں؟ اللہ کے رسول فرمائیں قیامت کے دن آپ تو بہترین امت میں سے تھے، آپ کی تعریف سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ آپ کو تو اللہ نے بہترین امت میں پیدا فرمایا۔ ہم خنزیر بھی ہو سکتے، جانور بھی ہو سکتے، پرندے بھی ہو سکتے، عیسائی بھی ہو سکتے، یہودی بھی ہو سکتے، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا، بلکہ ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان والے بنے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان والے بنے۔